اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کل کے جو مسائل ہیں، ایک مسئلہ معاشرے میں ناسور کی طرح پھیل رہا ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے کہ مولانا صاحب میں غریب ہوں، آپ مجھے 2 مہینے کے لیے قرض پیسے دے دیں اور 2 مہینے کے بعد میں آپ کو وہ پیسے خود لوٹانے آؤں گا اور آپ کو دوں گا۔ حالانکہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص، کسی غریب فقیر مسلمان کو آپ قرض دیں، قرض کی صورت میں دیں، جب تک آپ کا قرض اس مسلمان کے پاس ہے تب تک آپ کا یہ قرض جو اس مسلمان کو آپ نے دیا ہے صدقے کی صورت میں آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب آپ وہ قرض واپس لے لیں تو وہ ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ لوگ نیکی کرتے ہیں، لیکن وہ نیکی ان کے لیے تکلیف دہ بن جاتی ہے کہ جب آپ اس شخص کو کہیں گے کہ 2 مہینے پورے ہو گئے، مجھے اپنا قرض دیجئے، یا تو وہ دن بدن آپ کو ٹالتا رہتا ہے، یا آپ کا فون نہیں اٹھاتا، یا آپ سے بات نہیں کرتا۔ اگر آپ اصرار کریں تو آپ سے ناراض ہو جاتا ہے اور بات چیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات مجھے بہت سے دکانداروں نے، کراچی، فیصل آباد، لاہور کے دکاندار جو مجھے کال کرتے ہیں، مولانا صاحب کہ ہم نے دکانداروں کو مال دیا ہے، اب وہ مال بھی واپس نہیں کر رہے، مال بھی انہوں نے لے لیا ہے، اور کم از کم کہیں 10 لاکھ، کہیں 5 لاکھ، کہیں 30 لاکھ کپڑوں کے جو وپاری ہے کہ ان کے 25 لاکھ 30 لاکھ روپے پھنس چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری کال بھی نہیں اٹھا رہے اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر ان کا کسی پر قرض ہے اور ان کو نکلنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی کہ میرا مال اس سے کیسے نکلے گا، تو بڑا زبردست وظیفہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اور وظائف کے ذریعے فائدہ اٹھانا، انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اکرام سب اپنے مسائل اللہ کے خزانے سے براہ راست وظائف کے ذریعے حل کراتے۔ تو آپ نے کرنا ایسے ہے، توجہ سے سنیں، کہ آپ نے صبح شام ان جن پر آپ کا قرض ہے ان کا تصور کر کے کہ اللہ یہ قرض مجھے واپس کر دے، 1 تسبیح صبح اور 1 تسبیح شام کو یہ عمل کرنا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ 100 مرتبہ صبح اول و آخر درود شریف پڑھ کر پڑھے، تصور ان کا کر، اور شام کو بھی۔ شام سے میری مراد یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، عشاء کو، عشاء کے بعد، رات دیر تک، صبح ہونے سے پہلے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ 2 تسبیح کریں، انشاءاللہ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ لوگ آپ کا قرض لے کر آپ کے گھر آئیں گے اور آپ کو اپنے پیسے واپس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔